دور حاضر کا بین الاقوامی منظرنامہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یک قطبی جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے جسے ہم یونی پولر سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اقوام عالم کے لیے ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آیا ہے، کیونکہ ایک نئے عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کا یہ پیش خیمہ بن چکا ہے، جس کو اگر ہم مسلم امہ کے لیے لیں تو اس کے اپنے فکری اور ثقافتی تشخص اور سیاسی و اقتصادی آزادی کا تحفظ یہ ایک چیلنج بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اور امن عالم نئے خطرات سے دوچار ہے، نئے ڈینجرز آ رہے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہے، واٹر کرائسس ہے، پولوشن ہے، انوائرمنٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. اس ساری صورتوں میں مسلمانوں کو، عالم اسلام کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس میں سیرت النبی کا پہلے تو مطالعہ بہت ناگزیر ہو چکا ہے جو کی رول ہے سیرہ کا ہے کہ ان چیلنجز کو ان دا لائٹ آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کانفلکٹ کو کیسے مینیج کیا، ٹھیک ہے، اس کے ڈیفرنٹ ماڈیولز، اس کے پیرامیٹرز کیا تھے. تو اب چونکہ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں ایک نیو اسلامک ورلڈ آرڈر دیا تھا، اور اس سے محققین نے جو لکھا اس پہ بہت سارے پیپرز لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوائنٹس ہیں نہ صرف وہ ہیومن رائٹس کو کور کرتے ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جسٹس اور ایکویلٹی کی پروموشن کی بات ہے. تو وہ ورلڈ آرڈر جو اسلامک نبوی گلوبل ورلڈ آرڈر ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ عالمگیر ہے، وہ گلوبلائزیشن پہ بیس کرتا ہے اور پوری گلوبل کمیونٹیز جتنے بھی انسان ہیں ان کے رائٹس کو ایڈریس کرتا ہے اور محکوموں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کا پروانہ دلاتا ہے. اور وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ڈپریس کمیونٹیز کے حق میں ایک توانا آواز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بلند کی تھی. تو ابھی جو لیٹسٹ جدید عالمی نظام ہے، ماڈرن گلوبل سسٹم ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی بات کریں تو 6 صدی عیسوی سے دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں اس وقت دنیا میں روم اور فارس دو بڑی سلطنتیں، امپائرز، رومن امپائرز اور پرشین امپائر، یہ آپس میں بڑی خونریز جنگوں میں اور مارکوں میں یہ سلجھی ہوئی تھیں. اور فاتح سلطنت ہر جنگ کے بعد ایک نیا اپنا ورلڈ آرڈر جاری کردہ دیتا ڈومیننس کے لیے، اور اس میں چھوٹی ریاستوں کو اپنا مطیع بنا لیا جاتا. وہ کولونیل سیٹ اپ تھا جو گریٹ بریٹن کا بھی رہا، اور باقی جو ہے وہ اٹلی اور فرانس نے بھی، الجزائر اور باقی مسلمان تیونیزیا ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو کولونیل پاور سسٹم جو تھا، نو آباتی نیو کولونیل نظام جیسے سب کانٹیننٹ میں بھی رہا، تو اس کا امپیکٹ پڑا انسانوں کی زندگی پہ، لائف سٹائل پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اسپیچ پہ. اور یہ ساری چیزیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازیوم کر کے 1400 سال پہلے غلامی کو تو مکمل ایریڈیکیٹ کر دیا، فریڈم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو فری ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی اور ساری سہولیات کی برابری کی بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو اس وقت بھی دنیا میں ملوکیت اور بادشاہت کا دور تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مونارکس تھی. سرزمین عرب کا جنوبی حصہ سلطنت حبش کے پاس تھا. حبش ایک حبشہ افریقہ ایک امپائر تھی، افریقن امپائر. پھر مشرقی حصہ سلطنت فارس، ایسٹ میں جو ہے وہ پرشین امپائر تھی، اور شمال میں نارتھ میں یعنی روم قابض تھی، رومن امپائر تھی. ٹھیک ہے، ملک عرب ایک وحدت کی بجائے کئی خود مختار اس میں ریاستیں تقسیم تھیں اور قبیلے تھے. تو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ٹرائبل سسٹم تھا عرب کے اندر، جو گورننس کی، ہم پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بات کریں اگر تو دو طاقتی نظام رائج تھا. طاقت کا توازن جو ہے اس وقت دو بڑی سلطنتیں رومن امپائر اور پرشین امپائر نے سنبھالا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سپرمیسی جو تھی ان کے پاس تھی، مگر یہ نظام بری طرح پھر آپ کو پتہ ناکام ہو گیا اور عالمی امن قائم نہ ہو سکا، کیونکہ ان میں سے کسی سلطنت کا ورلڈ آرڈر انصاف، صلح اور مساوات پر مبنی نہ تھا. یہ ریکونسلیشن کی پالیسی پہ نہیں تھا، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس پہ نہیں تھا، نہ رومن کا نہ پرشین کا. یہ تھا سپرمیسی آف پاور کہ طاقت کے بلبوتے پر حکومت کرنا اور دبانا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ورلڈ آرڈر توسیع، سلطنت کی خواہش اور اقتدار کی ہوس تھی. تو جو رومن پرشین امپائر وہ اقتدار کی ہوس، ایکسپینڈ کرنا، انسانوں لاکھوں کا قتل عام کیا، پھر انسانوں کی کھوپڑیوں پہ اپنی سلطنتیں وہاں
تعمیر کی. تو قبرستان تو کم پڑ گئے تھے اس وقت. آپ دیکھیں یہ جنگیں ہوتی تھیں جو رومنز کی، پرشینز کی، اور اس وقت انہوں نے بہت خون ریزی کی. جبکہ یہاں امپورٹنٹ بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں چند سو افراد صحابہ شہید ہوئے اور مخالفین بھی اتنے پوری زندگی کے اندر. تو اسلام ہمیشہ کبھی بھی تلوار کے زور پر نہ وہ پھیلا، نہ اس کا مقصد تھا. تلوار ہمیشہ جبر کے خاتمے کے لیے اٹھائی گئی، تلوار ٹو اسٹیبلشمنٹ آف پیس. تو جہاد کا ہمارا اسلام کا جو موٹیو ہے، ٹو ریموو، ٹو ایریڈیکیٹ، ٹو ایلیمینیٹ ایکسٹریم ٹیرر اینڈ ٹیررزم فرام دا سوسائٹی اینڈ ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ کو ایگزسٹنس. تو جہاد کا مقصد ہی قیام امن ہے کہ جہاں مظلوم ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالموں کو ظلم کرنے سے روکو.